آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ موت کے وقت روح کے نکلتے وقت بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کے مرتے ہیں کہ موت کے وقت ان کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو جاتی ہے، ان کا جسم پھول جاتا ہے، جسم وزنی ہو جاتا ہے۔ دراصل وہ زندگی آوارگی میں گزارتے ہیں، زندگی غفلت میں گزار دیتے ہیں، اپنی زندگی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، زندگی میں ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں جو اعمال ان کی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ موت کے وقت ان کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح چمک رہا ہوتا ہے، ان کی پیشانی اس طرح چمک رہی ہوتی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ ان کا چہرہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ان کا چہرہ اس طرح کا چمک رہا ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ آخر وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کر دیتے ہیں؟ اور آخر وہ کون سے اچھے اعمال ہیں جو موت کے وقت چہرہ روشن کر دیتے ہیں؟ یہ بتانے سے پہلے جو لوگ دوسروں کی خوشیوں کے پیچھے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں، جو لوگ دوسروں کی رونقوں کے پیچھے اپنی رونقیں قربان کر دیتے ہیں، جو لوگ دوسروں کی مسکراہٹوں کے لیے اپنی مسکراہٹیں قربان کر دیتے ہیں اور ایسا کرنے میں یہ لطف حاصل کرتے ہیں، ایسا کرنے میں انہیں مزہ آتا ہے، ایسا کرنے میں انہیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ رسول کی رضا کے لیے بیوی کی طرف سے شوہر کی خدمت اور شوہر کی طرف سے بیوی کی خدمت، یہ وہ عبادت ہے جو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بیوی کی طرف سے شوہر کی خدمت اور شوہر کی طرف سے بیوی کی خدمت، یہ وہ نیکی ہے جو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا شوہر کی تابع دار عورت کے لیے چرند پرند یہاں تک کہ پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیاں بھی اس عورت کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتی، مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ شوہر کی تابع داری، شوہر کی خدمت بیوی کی بخشش کا ذریعہ بنتی، بیوی کی مغفرت کا ذریعہ بنتی۔ آؤ میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں آپ کے زمانے میں ایک نوجوان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد جب لوگوں نے اسے غسل دیا تو غسل دینے والے کہتے ہیں ہماری یہ آنکھیں گواہ ہیں، ہماری آنکھیں گواہی دیتی ہیں کہ اس نوجوان کے دائیں کندھے سے نور چمک رہا ہے، اس کی پیشانی سے نور کی لائٹیں پھوٹ رہی ہیں، نوجوان کے دائیں کندھے سے نور چمک رہا ہے۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، آخر اس نے کون سے ایسے اعمال کیے تھے جن اعمالوں نے اس کی پیشانی کو روشن کر دیا، جن اعمالوں نے اس کے چہرے کو روشن کر دیا، دائیں کندھے کو روشن کر دیا۔ اور موت کے وقت چہرے کا روشن ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو گیا ہے، اس کی مغفرت کی نشانی ہے، یہ اس کی بخشش کی نشانی ہے۔ خیر اسے کفن دیا گیا، خوشبو لگائی گئی، خوشبو لگانے کے بعد لوگوں نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد جب لوگ اس کی تدفین کرنے لگے، جب لوگ اسے دفن کرنے لگے تو دفن کرنے والے کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے قبر کے اندر جھانک کے دیکھا تو قبر کے اندر نور ہی نور تھا، گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا۔ ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ ہم نے جیسے ہی میت کو قبر کے اندر ڈالا، یہ میت جیسے ہی اندھیرے کی طرف جاتی گئی اس کی روشنی بڑھتی گئی۔ خیر اس کی تدفین کی گئی۔ تدفین کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یار آخر یہ کون سے ایسے اعمال کیا کرتا تھا جن اعمالوں نے اس کی قبر کو روشن کر دیا، جن اعمالوں نے اس کے چہرے کو روشن کر دیا۔ وہاں پر کھڑے کسی بزرگ نے کہا لوگو آؤ میں تمہیں اس نوجوان کی کہانی سناتا ہوں۔
میں تمہیں وہ اعمال بتاتا ہوں جن اعمالوں نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی۔ لوگوں نے کہا بزرگوں بتاؤ وہ کون سے اعمال تھے؟ بزرگ نے کہا ایک دن میں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد میں نے دیکھا کہ پہلی صف میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا، چھلانگے مارتا ہوا، لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی یہ کوشش دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا اے نوجوان رک جا۔ نوجوان وہیں رک گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک بات تو بتا، تو روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہی سلام پھیرتا ہوں، سلام پھیرنے کے فوراً بعد مسجد سے باہر نکلنے کی وجہ ہی کیا ہے؟ جیسے ہی میں سلام پھیرتا ہوں تو اٹھ کے باہر نکل جاتا ہے، گھر جاتا ہے، کہیں اور جاتا ہے، تو کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا یا علی، نماز کے فوراً بعد گھر کی طرف جانے کی وجہ یہ ہے، مسجد سے نکلنے کی وجہ یہ ہے، دراصل میری جو بیوی ہے وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہے، وہ بیچاری چل نہیں سکتی، وہ نہ تو کچھ پکا سکتی ہے نہ تو کھا سکتی ہے۔ حضور میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور میری جو بیوی ہے اس کے ماں باپ بھی نہیں، اس کے ماں باپ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، میں بھی یتیم ہوں، میری بیوی بھی یتیم ہے۔ حضرت علی نے جب سنا کہ اس کی بیوی ہاتھوں پیروں سے معذور ہے، یہ نوجوان ہے، خوبصورت ہے، حضرت علی نے فرمایا اے نوجوان، پھر تو کوئی خوبصورت سی بیوی لیتا نا، معذور لڑکی سے شادی کرنے کی وجہ ہی کیا تھی؟ اس نے کہا یا حضرت رشتے تو میرے لیے کافی تھے، خوبصورت ترین لڑکیاں بھی مجھے ملتی تھیں، لیکن میرے محلے میں ایک لڑکی ایسی تھی جو معذور سی تھی، نہ تو چل سکتی تھی، نہ کھا سکتی تھی، نہ پی سکتی تھی۔ ایک تو وہ معذور تھی، دوسری یتیم بھی تھی، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کی فکر کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے سوچا کہ یہ بیچاری ایک تو لاوارث ہے، یتیم ہے، دوسرا معذور بھی ہے، کھا بھی نہیں سکتی، پی بھی نہیں سکتی، تو کیوں نہ میں اللہ رسول کی رضا کے لیے اسی لڑکی سے ہی شادی کر لوں، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا، ہو سکتا ہے میرا یہی عمل میرے اللہ کو پسند آئے اور یہی عمل میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حضور اس سوچ کی بنیاد پر میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اب صبح سویرے اٹھ کے میں خود ناشتہ بناتا ہوں، شام کا کھانا خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں، اور جب اسے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے تو واش روم لے جانے کے لیے اسے اپنے دائیں کندھے پہ بٹھاتا ہوں، واش روم لے جاتا ہوں۔ جب اس نے کہا نا کہ میں اپنی بیوی کو دائیں کندھے پہ بٹھاتا ہوں، واش روم لے کے جاتا ہوں، تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مسکرانے لگے، مسکرا کر فرمانے لگے اے نوجوان، اگر یہ حال ہے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جا، میں تیرے حق میں دعا کروں گا، تو آمین کہتے ہوئے چلے جانا، تو آمین کہتے ہوئے چلے جانا۔ حضرت علی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب، جس کندھے پر یہ اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اس کندھے پر جہنم کی آگ حرام کر دینا، اور اس کندھے کے صدقے پورے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دینا۔ مالک یہ نوجوان جن ہاتھوں سے اپنی بیوی کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام کر دینا، اور ان ہاتھوں کے صدقے پورے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دینا۔ سونے علی پاک کی دعاؤں کے صدقے اس کا کندھا روشن ہے، اس کی پیشانی روشن ہے۔ ہائے شوہر کی طرف سے بیوی کی گئی خدمت شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ بن گئی، بیوی کی خدمت شوہر کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنی، اور کچھ اس طرح کا ذریعہ بنی کہ وہ عبادت اللہ کو بھی پسند آئی، وہ نیکی اللہ کو بھی پسند، اس کے رسول کو بھی پسند، اور جناب علی کو بھی پسند آئی۔ جناب علی نے دعا کی، مالک یہ بیوی کا خدمت گار ہے، اپنے کندھے پہ اٹھا کے واش روم کی طرف لے جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہے، یہ اس قدر بیوی کا نوکر بنا ہوا ہے، نوکری کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، مالک اس کی یہ خدمت قبول فرما، اس کی اسی خدمت کے صدقے موت کے وقت اس کا چہرہ روشن کر دینا،
موت کے وقت اس کا دایاں کندھا روشن کر دینا، وہ کندھا جس کے اوپر یہ بیوی کو بٹھا کے واش روم کی طرف لے جاتا تھا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں بھی اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔